السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنیں کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش اور آباد رکھے اور ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز میری پیاری بہنوں ایمان ہے، اور اس کی سلامتی ہم کو مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی رسوائی ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ دعا یاد ہے، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ایسے ایمان کا جس سے کوئی پھرنا نہیں ہے۔ تو یہ دعا ضرور یاد کریں، آخر میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے ہم اپنی دعا پڑھ کے تو بات شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ میری پیاری بہنوں، آج کل کے دور میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ ایمان کے اوپر حملہ کرتی ہیں، شیاطین کے ذریعے سے، معاشرے کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے، سوسائٹی کے ذریعے سے، ہر طریقے سے حملے ہو رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ ایمان ختم ہو جائے۔ تو اس وقت میں تو ہم کو بہت ہی الرٹ رہنا چاہیے۔ اچھا، آپ کو یہ پتہ نا کہ ایک فقیہ جو ہوتا ہے، ایک تھنکر جو ہوتا ہے، ڈیپ تھنک کرتا ہے اپنے ریلیجن کے بارے میں، وہ 1000 عابدوں پہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا۔ جس کو علم اتنا زیادہ نہیں ہے وہ عبادت کرتا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھٹکانا شیطان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی وقت اس کو کسی بھی جگہ سے نیک عمل دکھا کے یا دھوکے میں ڈال کے اس کو پھسلا سکتا ہے اور اس کو غلط راستے پر ڈال سکتا ہے، اور وہ غلط راستے پر چلتے ہوئے یہ سوچتا رہتا ہے کہ شاید میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں۔ جبکہ ایک فقیہ جو ہوتا ہے نا، فقیہ فقہ سے ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، جو تھنکر ہوتا ہے نا، وہ ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، اور چونکہ اس کے پاس نالج بھی ہوتی ہے اور وہ تھنک کرتا ہے، وہ تھاٹ فل ہوتا ہے، تو وہ ایک دم غور کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس چیز کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ میرے لیے سب سے بڑا گائیڈ اس وقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور دونوں چیزوں کو پریزرو کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے آگے موجود ہیں، کسی طرح بھٹک ہی نہیں سکتے۔ تو ان فتنوں میں جو آج کل کے دور کے ہیں، ایک فتنہ جادو ہے۔ ہاں جی، بہت زیادہ عام ہو گیا جادو۔ اور جو معصوم عابد ہے نا، معصوم عابد کا مطلب ہے جنہوں نے قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھا نہیں ہے، یعنی ستی سوچ ہے ان کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب نیک اعمال ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب نیک اعمال ہیں، کوئی اس میں شک شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کا اجر اور ثواب ہے۔ لیکن چونکہ وہ قرآن کا مطلب نہیں سمجھتے، قرآن نے کسی چیز کے بارے میں کیا حکم دیا ہے وہ نہیں سمجھتے، تو شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو مس گائیڈ کر دے۔ اب جادو کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اچھا، صرف اگر یہی سوچ لینا ہم کہ قرآن میں جادو کے بارے میں کیا بات ہے، میں آپ کو تھوڑی سی قرآن کی باتیں بتاؤں گی، اور اس کے بعد میں علماء کے فتاویٰ بتاؤں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے اس ٹیریٹری میں انٹر ہی نہیں ہونا، نہ اس کی اصلاح کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جادو کے توڑ کے لیے جادو، جنوں کے مقابلے کے لیے جن، وہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو جنوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کو اس طرح نہیں سمجھتے، ان کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھتے، اور وہ کسی طرح سے بھی ہم کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ ٹیلی فون کے اوپر بات کرتے ہیں، جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا گیم، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آن لائن گیمز میں آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آگے جو بندہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے وہ 60 سال کا بڈھا ہے، 40 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، یا ایک چھوٹا آپ کی ایج کا بچہ ہے۔ یو نیور نو بیکاز یو کینٹ سی ہم۔ تو وہ کتنے لوگ ہیں جو مینیپولیٹ کرتے ہیں بچوں کو اپنے قابو کر لیتے ہیں، کیونکہ بچے ان کو دیکھ نہیں سکتے، صرف ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی آواز بدل کے بات کر لیتے ہیں۔ آج کون سی مشکل ہے اس چیز میں کہ کوئی بھی اپنی آواز کو چینج کر کے تو بات کر لے۔ دیر آر سو مینی ٹولز، سو مینی ایپس، جدھر جا کے آپ اپنی چہرے کو بدل سکتے ہیں، آپ اپنی آواز کو بدل سکتے ہیں۔ تو جن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم یہ نہیں پہچان کر سکتے کہ وہ کس وقت کس آواز میں ہمارے ساتھ بات کریں اور کیا ہمارے ساتھ ٹرک کھیل جائیں۔ تو اس لیے جس ٹیریٹری کا پتہ ہی نہیں اس میں قدم نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں اس چیز کا اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اور یہود کی کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں کہ جب یہود نے اپنی کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑا اور شارٹ کٹس نکالے،
شارٹ کٹس نکالے کہ کسی طریقے سے ہم کو فائدہ حاصل ہو جائے، تو اس وقت وہ جادو کے چکر میں پڑ گئے، جنوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہود کے حالات کیوں بتائے اتنے زیادہ، ان کی سزائیں کیوں بتائیں؟ تاکہ ہم وہ نہ کام کریں۔ لیکن سبحان اللہ، میں تو اتنی حیران ہوتی ہوں کہ کس طریقے سے شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے حملہ کرتا ہے، کس کونے سے قدرے سے آتا ہے اور انسان کو بھٹکا کے لے جاتا ہے، اور کتنی دور ڈالتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان کے پاس آ گیا اللہ کا رسول اللہ کے پاس سے اور اس نے اس کی تصدیق کی جو ان کے پاس موجود تھا، تو ان میں سے ایک فریق اہل کتاب میں سے اس نے کیا کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، جیسا کہ وہ اس کو جانتا ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ سب پڑھ گئے پیچھے اس چیز کے جس کو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ کیا کرتے تھے، شیاطین جو جن تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، وہ ان کو جادو سکھاتے تھے۔ اچھا، جادو جو ہے وہ کفر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جادو کیا انہوں نے کفر کیا۔ تو قرآن کے بیچ میں آپ دیکھتے جائیں کہ اس کے لیے کیا ورڈز یوز ہوتے ہیں۔ پھر جنوں سے مدد لینا یہ بالکل منع ہے۔ اگر آپ qa.islam.info پہ جا کے سارے فتاوی چیک کریں، ساری احادیث اس میں موجود ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جنوں سے ہیلپ نہیں لی جا سکتی، یہ شرک کی قسم ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہوگی، اللہ ہی سے پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور آپ کو شیطان کیا بھٹکائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد لی جا رہی ہے۔ ہم تو قرآن پڑھ کے جنوں سے مدد لے رہے ہیں، جن کو بلا رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے بیچ میں سورۃ الانعام میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، سب کے سب کو، اور کیا کہیں گے، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے انسانوں میں سے بہت سے فائدہ اٹھایا، یعنی ان کو اپنا تابع کر لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان جنوں کے دوست جو انسانوں میں سے تھے وہ کیا کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ایک دم ان کا ساتھ ہی لے لیں گے کہ ہم میں سے بعض نے بعض کا فائدہ اٹھایا، انسانوں نے جنوں کا فائدہ اٹھایا، جنوں نے انسانوں کا فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پھر ہم پہنچ گئے اس مقرر چیز کو جو تو نے مقرر کی ہوئی تھی، یعنی مر گیا بندہ۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، تو کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تیرا رب جو ہے وہ بہت حکمت والا اور علم والا ہے۔ یعنی انسان اور جن ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جنوں کو اگر کچھ پتہ ہوتا تو ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ کھڑے تھے اور جن کام کرتے رہے ان کے رعب سے اور ان کے ڈر سے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان کی سوٹی جو تھی وہ دیمک نے کھائی اور یہ گرے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم تو پہلے کام روک دیتے۔ جنوں کو کچھ پتہ ہوتا تو پھر وہ اس طرح آئیں بائیں شائیں نہ ہو جاتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اترنے لگا تھا تو ان کے ناکے بند ناکہ لگایا تھا اور ان کو آسمانوں کی طرف جانے نہیں دے رہے تھے، اور وہ حیران ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی شر کا معاملہ کیا جا رہا ہے یا خیر کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو جنوں کو اتنی ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جنوں پر اتنا بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ضرور بالضرور کوئی صحیح کام ہی کریں گے۔ میں صرف آپ کو قرآن کی آیات بتا رہی ہوں، آپ دیکھتے جائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ دل میں آ رہا ہے نا کہ چلیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، ہم تو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جنات کے ذریعے سے،
تو وہیں پر رک جائیے. ایمان پر شدید حملہ ہوا ہے اور ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے. استغفار کرنے کی، کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں کیا فرمایا؟ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جن کہتے ہیں قرآن سننے کے بعد وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بے شک انسانوں کے آدمیوں میں سے کچھ پناہ پکڑتے ہیں جنوں کے آدمیوں سے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو وہ زیادہ ہو گئے ہیں، ان کے سر چڑھ گئے ہیں. یعنی کہ جن وہ بہت زیادہ زور آور ہو جاتے ہیں. جب ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ نقصان آپ ہی کو پہنچا دیتے ہیں جو بندہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. دیکھیں کہ قرآن کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے، اور ہم کس دھوکے میں آ کر اور جنوں سے مدد لیں، جنوں کو بلائیں اور ان سے کوئی چیز پوچھنے کی کوشش کریں، ان سے غیب کا پتہ کرنے کی کوشش کریں، یا ان سے کوئی بیماری ہاری یا کوئی راز افشا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سب شرک کی قسمیں ہیں. ہم یہ بالکل نہیں کریں گے، اس میں بالکل قدم نہیں رکھیں گے، اور ایمان کی سلامتی کی دعا کریں گے. یہ نہ ہو بندہ اس کے کرتے کرتے مر جائے اور کفر کی حالت میں مرے. استغفر اللہ العظیم. وہ سب چیزیں جو ہم جنوں سے پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اندر کسی چیز کو شریک نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں بتا رہا تو آپ جن جا کے تو ہم کو یہ بتا دو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کہاں ہے چیز. جتنا تجسس کرتا ہے انسان اور جتنا اپنی حدوں سے باہر جاتا ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے اور اپنے ایمان کو کمزور کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو خطرے کے اندر ڈال دیتا ہے. آپ کو ایک مزے کی بات سناتی ہوں. چھوٹی سی غلطی سے انسان کو کتنا بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی ایئرپورٹ کے اوپر گیا کوئی، اور وہ اس لائن میں کھڑے تھے جو سیکیورٹی کی، اور کافی لمبی سیکیورٹی کی لائن تھی. یہ بورڈنگ پاس لے کے اس گھنٹہ لگ کے سیکیورٹی میں سے گزر کے جب آگے گئے تو گیٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یعنی ایک جگہ پہ ایسی دو راہیں آئے کہ بائی مسٹیک وہ جس راستے سے گئے وہ راستہ باہر کو نکلتا تھا، اور وہ باہر نکل گئے ایئرپورٹ سے. اور جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے پوچھا، تو جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کو دوبارہ سیکیورٹی میں سے گزرنا پڑے گا، آپ اس طرح اندر نہیں جا سکتے. اور جب وہ نکلے تو سیکیورٹی کی لائن 2 گھنٹے کی ہو چکی تھی، اتنی لمبی ہو چکی تھی. اور دوبارہ وہ یعنی 1-1.5 گھنٹہ پہلا کھڑا ہونا، اور پھر ایک ذرا سی غلطی یا غلط راستے کو چننے کی وجہ سے اتنی تکلیف دیکھنی پڑی کہ 1-1.5 گھنٹہ دوبارہ وہی کھڑا ہونا پڑا اور اسی جگہ سے گزرنا پڑا. یعنی سکوائر 1 بالکل اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا، اور پھر کہیں جا کے اندر. تو میں یہ کہتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذرا سی غلطی شروعات بندہ کہے کہ چلو بھئی جنوں سے کوئی نہیں، ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایمان ضائع کرنے کا باعث ہو جائے اور بندہ ایسی جگہ پہ نکل جائے کہ دین ایمان سے باہر ہو، اور پھر واپس آنے میں کتنا ٹائم لگے اور کتنا خطرہ ہے کہ موت اگر کسی بھی وقت آ جائے تو انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کو فیس کرے گا یہ کام کرتے ہوئے. تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ کام تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا. انسان یہ سمجھتا، وہ انویسٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو علم کے اندر تاکہ اس کو نالج ہو، سالڈ نالج. سامنے قرآن کے بیچ میں لکھا ہے حرام ہے یہ کام، نہیں کر سکتے، نہیں اس ٹیریٹری کے اندر انٹر ہونا، یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس عمل کے اور بہت سارے طریقے کھلے ہوئے ہیں. رقیہ ہے ہمارے پاس کہ ہم دم کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں. سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور سورہ بقرہ پڑھیں. کون سی چیز ہے جو نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم کو شارٹ کٹ چاہیے، جیسے یہود کو شارٹ کٹ چاہیے تھا کہ بھئی اتنے لمبے کام تو ہم کر نہیں سکتے. علم حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اس میں کافی ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے پاس اور بہت کام ہے، وہ تو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ کون بیٹھ کے اتنا ٹائم لگائے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ جن کو بلاؤ اور اس سے کوئی کام کروا لو. ایک بات اور یاد رکھیے کہ کب جادو کے چکر میں آپ پڑیں گے؟ جب کوئی آپ سے ماں کا نام پوچھے.
بندے کا اور ماں کا نام پوچھے. اگر کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے نا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ جادو ہے، فوراً اس بندے سے دور ہو جائیں، فوراً اس کو بلاک کر دیں. یہ بندہ آپ کے کام کا نہیں بلکہ بڑا خطرناک ہوگا. ایک دفعہ کسی نے استاد کو بتایا کہ ان کے ابو کو کوئی پھوڑوں کی بیماری ہو گئی. جیسے پھوڑے نکلتے ہیں نا بڑے بڑے، جیسے پمپلز ہو جاتے ہیں پورے جسم پہ، نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے، بہت تکلیف میں تھے. ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، لیکن دکھاتے دکھاتے کسی نے کہا کہ آپ نا اس بندے کے پاس جاؤ، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دے گا. تو چونکہ وہ مشکل میں تھے، جب مشکل میں بندہ ہوتا ہے نا تو انسان ڈیسپریٹ ہوتا ہے، اور اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں اس وقت غور سے سنوں کہ کس بندے کے پاس یہ بھیج رہے ہیں. کہتی ہے وہ ہماری جانے والی فرینڈ تھی، وہ کہنے لگی کہ جیسے میں ابو کو لے کر انٹر ہوئی تو اندر گندا گندا ایسی ڈارک ڈارک سا وہ جگہ تھی، اور خوف زدہ ہو گئی ہے. اور جیسے یہ بیٹھے تو جو آدمی آیا وہ سادھو تھا، یعنی ایسے وہ جو کسی اور ریلیجن کا، اور عجیب سی اس کی آنکھیں لال اور خوفناک. اور جیسے ہی اس نے ابو کو دیکھا نا تو ہم یہ دونوں ڈر گئے اور بس جلدی سے ادھر سے نکلے. اور اس کے ابو کہتے ہیں کہ اس نے تھوڑی بات کی ہوگی کچھ بھی، یہ اٹھ کے آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ جب لیٹے رات کو تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو چھت کے اوپر ایسے لگا کہ وہ آدمی ایسے کھڑکی کھول کے تو ان کو دیکھ رہا ہے. اور وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے، اتنی پھر دعائیں پڑھی. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ انسان کوئی دوسرا آپ کی انفارمیشن لے لیتا ہے اور وہ جنات سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کسی بھی وقت قابو کر سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت آپ کی زندگی میں انٹر ہو سکتا ہے اور اتنی مشکلیں کریٹ کرے گا. پھر انسان پلٹ پلٹ کے انہی لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ چلو اب اس جن کو یہ کہہ دو، اب یہ کہہ دو. تو یہ ایک بہت خطرناک جو ہے نا میدان ہے. اس میں قدم رکھنے سے پہلے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایمان کی بربادی اور یہ کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے. اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں. جن کے پاس علم نہیں، میں بار بار کہتی ہوں علم بہت ضروری ہے، علم کی مجلسیں بہت ضروری ہیں. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قسم کی حجت تمام کر دیا ہمارے اوپر کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، لائیو کلاسز ہو رہی ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، لیکن انسان اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے فائدے کی چیزوں پر غور کریں، اپنے فائدے کی چیزوں اور اپنے نقصان کی چیزوں کو آنکھیں کھول کے دیکھ کر پہچان کر ان سے بچنے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے. جن لوگوں کو تھوڑی سی بھی کوئی شک شبہ ہو کہ یہ چیز ہو سکتا ہے کہ یہ فائدے کی ہے، ان کو چاہیے کہ قرآن میں سے جس جگہ پر جادو کا ذکر ہے ذرا پڑھیں کہ اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. وہ کفر ہے. اور غیب کی خبریں پتہ کرنے کی کوشش کرنا ادھر ادھر سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ شرک ہے. اور اس کے لیے یعنی جس بندے کو اپنی موت کا پتہ ہو نا کہ 1 سیکنڈ میں موت آتی ہے، موت کا کچھ نہیں پتہ چلتا. ابھی ہم نے جنازہ اٹینڈ کیا تھا نا ینگ کپل کا، 25 سال کا لڑکا اور 22 سال کی لڑکی، اس طرح ان کی ایجز تھیں، اور اچانک وہ سیر کر رہے تھے شادی کے بعد اور وہ ایکسیڈنٹ ہوا تو فوت ہو گئے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت نے کوئی ہمارے پاس سٹیمپ پیپر نہیں لگا کے رکھا کہ بھائی میں آنے لگوں گی تو میں تمہیں بتا کر آؤں گی. اور اگر اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ العظیم. ابھی میں نے آیت آپ کو پڑھ کے بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. ایک اسرائیلی روایات جو ہوتی ہیں نا ان کے یعنی ان کو اگر وہ اسلام سے نہیں ٹکراتی تو ہم لے بھی سکتے ہیں. تو اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ ان جادو کا زور جس وقت بہت تھا ان کے معاشرے میں، کتاب کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا تھا، یعنی اس کو بالکل اگنور کیا ہوا تھا اور جادو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو وہ آئی اور اس نے کہا کہ مجھے نا جادو کرنا ہے. تو وہ جو بندہ تھا جو سکھانے والا تھا اس نے کہا کہ یہ بہت سخت معاملہ ہے، تم چاہتی ہو کہ تم کرو؟ تو ہاں، اس نے کہا ہاں میں کروں گی. تو اس نے کہا پھر اس کے لیے تمہیں جو تندور ہے نا اس میں پیشاب کرنا پڑے گا. اس نے کہا ہائے استغفر اللہ، کتنی گندی چیز ہے، کھانے والی جگہ پہ پیشاب، یہ تو بہت ہی گندی بات ہے. لیکن اس نے کہا یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا. جب وہ عورت گئی تو اس کا دل نہ مانا اور وہ واپس آ کے اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے کر دیا. اس نے کہا اچھا تم نے کیا تو جب تم نے کچھ دیکھا کہ کچھ ہوا؟ اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس نے کہا نہیں تم نے نہیں کیا، تم جاؤ گی تم کرو گی تو ہی میں تمہیں جادو سکھاؤں گا. تو جب وہ گئی دوبارہ تو اس نے سوچا کہ میں نے تو جادو کرنا ہے، تو اس نے وہ کام غلیظ تھا اور گندا تھا، اس نے کر دیا.
تو جب اس نے کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سے کوئی وائٹ چیز نکلی اور آسمان کی طرف چلی گئی ہے۔ پھر جب وہ اس بندے کے پاس گئی جادو کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا تھا کہ کچھ نکلا تھا تمہارے سے، کچھ ہوا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں، میرے اندر سے کوئی ایسے مجھے لگا جیسے لائٹ سی نکل کے اوپر کو چلی گئی ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ تمہارا ایمان تھا، وہ تمہارا ایمان تھا جو تمہارے سے نکل گیا جس وقت تم نے جادو والی بات مان لی۔ تو چاہے کوئی بھی دھوکہ دے رہا ہو نا، کچھ بھی دھوکہ دے رہا ہو کہ لوگوں کی مدد کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں سنور رہی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کافی ہیں، ان کی گائیڈنس کافی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے گھر کی پاکی اور گھر کے حالات درست کرنے کے لیے قرآن ہم کو کافی ہے۔ اگر اس سے بڑھ کے کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ کوئی دوسرا اللہ کی مدد سے بڑھ کر مدد کر سکتا ہے تو وہ شرک اور کفر کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے پلیز اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ہوش میں رہیں۔ یہ وقت فتنے کا ہے، اور فتنہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، ایمان کے اوپر حملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے، آمین آمین آمین۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔